بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد ان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دو چیزیں بنائی. جنت اور جہنم دو چیزیں بنائی. جو نیک اعمال کریں گے، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، وہ تو جنت میں جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. لیکن جو ان سارے ویز کو چھوڑ کے اپنا طریقہ استعمال کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم. جنت میں جانے کے بھی بہت سے طریقے ہیں اور جہنم میں جانے کے بھی بہت سے عمل ہیں. لیکن جہنم سے بچنے کا ایک شارٹ طریقہ یہ ہے، تمام فرائض ادا کرنا چاہیے. تمام فرائض ادا کرنے کے بعد ان شارٹ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی مسلمان آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کیا، وہ غلام تھا، آزاد کیا. آج کے دور میں غلام تو نہیں ہے لیکن قیدی ہیں، تو ان کو آزاد کیا. کسی مسلمان آدمی نے مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. چونکہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر نرمی برتی اور اس کو آزاد کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی اس پر شفقت کریں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. ایک شارٹ طریقہ. ایک اور آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو اور قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کے عوض ان سے کوئی عوض بدلہ نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے. کیا ہے؟ جہنم سے ان کی آزادی. اچھا، اس میں یہ ہے کہ حدیث میں تھا کہ کسی مسلمان آدمی نے کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرنا. ایک اور روایت ہے جس میں عورت کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایما امرئ مسلم اعتق امرأة مسلمہ. وہاں بھی یہی بات تھی، كانت فكاهما من النار. پچھلی روایت میں یہ بات تھی کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان مرد کو آزاد کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی خود کی آزادی ہو جاتی ہے. کہاں سے؟ جہنم سے. اسی طرح اس حدیث میں یہ ہے کہ جس کسی مسلمان عورت نے کسی مسلمان عورت کو آزاد کیا تو اس کے لیے بھی جہنم سے آزادی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مسلمان مرد بھی آزاد کر سکتا ہے اور مسلمان عورت بھی. شرط کیا ہے؟ وہ خود بھی مسلمان ہو. جو مسلمان ہوگا، مسلمان کی حالت میں فوت ہوگا تو اس شخص کی آزادی ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے، یہاں پر بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد ہو آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا بھی مسلمان ہو. اسی طرح عورت کا بھی یہی کہا گیا. لیکن ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلقوا ثمامہ، ثمامہ کو رہا کر دو. ثمامہ کیا تھا؟ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں رہا کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھی رہا کروا سکتے ہیں، مسلمان ہونے کے چانسز ہو، اس شخص کو بھی رہا کروا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو رہا کرانے کا کہا. اس کی رسیاں کھلی اور اس نے دوڑ لگائی، مسجد سے باہر نکلا اور بھاگتا بھاگتا ایک جگہ رکا.
وہاں رک کے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے غسل کیا اور واپس مسجد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس غیر مسلم کو جس کے چانسز ہوں کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا بھی صحیح اور اس کا حکم بھی دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔